بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو وہ خفیہ سینے کا راز بتانے والا ہوں جس نے مجھے ایک دن میں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا، مجھ غریب کو ایک دن میں ککھ پتی سے لکھ پتی بنا دیا۔ آج وہی راز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر دل میں ذرا سا بھی یقین ہے اور امیر ہونا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا، ورنہ ابھی یہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اور ہاں، اگر آپ نہیں چاہتے کہ اپنا گھر ہو، دولت آئے اور بچے اچھا کھائیں، اچھا پہنے، تو یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کی وہ سچی کہانی سنا رہا ہوں جب میں انتہائی غریب تھا، نہ پیسے تھے نہ سہارا، بس آنکھوں میں آنسو اور دل میں دکھ تھا۔ دن مزدوری میں گزر جاتا اور رات فکروں میں اکثر اللہ کے سامنے روتے ہوئے دعا کرتا کہ یا اللہ، میری غربت اور تنگ دستی ختم فرما۔ پھر وہ مبارک دن آیا، 10 شعبان کا جمعہ، جس نے میری زندگی کو ایسا بدلا نماز جمعہ کے بعد میں مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک نورانی چہرے والے اللہ کے ولی محبت سے آ کر مجھ سے ملے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو جیسے میرے دل کا حال جان لیا اور فرمایا، بیٹا فکر مت کرو، دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ میں نے اپنی ساری غربت، پریشانی اور مجبوری ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ خاموش رہے، پھر مسکرا کے ایک خاص بات بتائی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسا وظیفہ دیا جو سینے کا راز تھا اور کہا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں، بس یقین اور بھروسہ شرط ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عمل کے ساتھ زبان پہ شکر ہو، دل میں صبر ہو اور آنکھوں میں اللہ کی مدد کا انتظار ہو۔ میں نے وہ وظیفہ خاموشی سے چھپ کر اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، نہ کسی کو بتایا اور نہ کسی سے ذکر کیا۔ شروع میں دل ڈگمگایا، مگر پھر ایسے راستے کھلے کہ مجھے خود یقین نہ آیا۔ رزق وہاں سے آیا جہاں سوچ بھی نہ تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ میرے حالات بدلنے لگے، رزق بڑھا، قرض اترنے لگا اور دل میں ایسا سکون آیا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ میرے رویے بدلے، سوچ بدلی اور اللہ کی طرف میرا تعلق مضبوط ہوا۔ پیارے بھائیوں، میں نے مان لیا کہ اصل دولت اللہ کی رضا ہے۔ آج اللہ کے کرم سے میرے پاس اپنا گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، دولت بھی ہے اور وہ عزت جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے بھائیوں، میں فخر نہیں کر رہا بلکہ گواہی دے رہا ہوں کہ جب اللہ دیتا ہے تو سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت ختم ہو، رزق سے گھر بھر جائے اور زندگی بدل جائے، تو آج ہی یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں۔ ناظرین کرام، آج 10 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، آج ماہ شعبان کا بابرکت جمعہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ رب کریم کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ اعمال لے کے آیا ہوں کہ آج 1 منٹ میں 3 کام کر لینا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے اگر خزانوں کے خزانہ بھی مانگے گا تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ آج وہ بیٹیاں، آج وہ مائیں جو دکھیاری ہیں، مایوس ہیں، تنگ دست ہیں، جو فاقوں میں، غربت میں ملبوس ہیں، ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ 10 شعبان کا دن ہے، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لینا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ پھر اگر کوئی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے تو آج 10 شعبان اللہ کے ولی کا دیا ہوا یہ وظیفہ، یہ 3 کام کر لیں۔ یہ 3 کام انشاءاللہ آپ صرف 1 منٹ میں کر لیں گے۔ اگر کوئی بندہ 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تو وہ اپنے ساتھ اپنی بد نصیبی کو، بدبختی کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، کیونکہ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کی فضیلت، برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بخشش کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن گناہوں سے سچی توبہ کا دن ہے،
جمعے کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور جب یہی جمعہ المبارک شعبان میں آ جائے اور 10 شعبان جمعے کو قبولیت کی گھڑیاں ہوں، رب کی رحمت اس مہینے میں بارش کی طرح برس رہی ہو، اگر آج یہ وظیفہ نہ پڑھا نا اور موقع ضائع کر دیا، پھر پورے سال بعد موقع ملے گا۔ آج وقت ہے، مانگ لو۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، آپ نے صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ سفر پہ ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جمعہ المبارک کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 10 شعبان جمعہ المبارک کے دن اللہ کے ولی کے یہ بتائے ہوئے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ میرے بھائیو، شب برات کی رات آنے والی ہے۔ شب برات کی رات ہر بندے کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوگا۔ میرے بھائیو، شب برات کی رات سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ 10 شعبان جمعہ المبارک دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ اللہ کے ولی کا دیا ہوا وظیفہ، یہ 3 کام کر لیں، آپ کی ہر دعا میں قبولیت یقینی ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا وہ سونا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ غیبی مدد کا وظیفہ ہے۔ غیبی مدد کیا ہے؟ کہ بندے کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، محتاجی اور ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی جا کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ اور ایک آج کا وقت ہے، آج وہ قبولیت کا جمعہ المبارک کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بتائے کے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں نا، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو کہ 1 منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد خود چل کے آپ کے پاس آئے گا، نوکری خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ میرے بھائیو، 10 شعبان جمعہ المبارک کا یہ وظیفہ میں نے اپنے جن رشتہ داروں کو بتایا، جن عزیزوں کو بتایا جو مجھے سنتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، جن جن بہن بھائیوں کو بتایا نا، رب کریم نے اتنا نوازا نا کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ کریم دینے والا ہے، جب رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس رزق کم ہو؟ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی خواہشیں پوری نہ ہو؟ اگر وظیفہ بتاؤں گا تو وہ بتاؤں گا جو آزمودہ ہے، جس کا وجود ہے، جس کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، یا جن سے لوگوں نے بے حد کامیابی حاصل کی۔ اور پیارے بھائیو، 10 شعبان جمعہ المبارک کا یہ وظیفہ تو وہ وظیفہ ہے جس نے مجھ غریب کو ایک رات میں ککھ پتی سے لکھ پتی بنا دیا۔ یعنی آج الحمدللہ میں کروڑوں کا مالک ہوں۔ میرا مقصد دکھی انسان کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ کو بھی بنے بنائے وظائف نہیں بتاؤں گا، میں انشاءاللہ آپ کو وہ وظائف بتاؤں گا جس کے آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم کے سامنے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 1 منٹ نکالنا ہے، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی بھی مصروفیت ہے نا، آپ کام کریں، جہاں جانا ہے جائیں، لیکن آج 10 شعبان جمعے کے دن میرے کہنے پہ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی نہ غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ آج کی چھوٹی سی غلطی، آج کی چھوٹی سی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آپ 10 شعبان جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ نے 10 شعبان جمعہ المبارک کا یہ خاص عمل کر لینا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ لینے ہیں، یہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ابھی سے اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بچہ، بوڑھا، بڑا، سب کو اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، نیپال سے ہیں، آپ نے 10 شعبان جمعہ المبارک کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام لازمی کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں، اور سب کو اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے نا کہ مل نہیں سکتا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آج یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا یہ نایاب وظیفہ، یہ 3 کام کر لینا۔ میں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کرنے سے اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے، قرض دار کے قرض سے ادائیگی ہو جائے، اور جس کے قرض سے ادائیگی ہو جاتی ہے نا،
اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ زندگی میں جو بھی مقصد ہے نا، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے، کیونکہ آج 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں، رب کے محبوب کے مہینے میں مانگنے کا دن ہے۔ آج رب سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ آج اس خاص قبولیت کی گھڑی کی قدر کر لی جائے گی اور 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں نا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 10 شعبان جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور بولیے گا۔ کیا پتا لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو چلی جائے، پتہ نہیں کس کی آمین سے رب کریم ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ آج 10 شعبان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، تیرے منگتے دکھیاری پریشان تنگ دست مایوس لاچار تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آج بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مولا کریم، تو کہتا ہے کہ شعبان حرمت والا مہینہ ہے، تو کہتا ہے کہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، تو خود کہتا ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج میرے جو بہن بھائی جس حاجت کو لے کے بیٹھے ہیں نا، 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آج قبولیت کی گھڑیوں میں جو مانگا مقدر فرما اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، آمین۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ نے اپنے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، بہت سے میرے بھائیوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا ہو۔ اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو خدا را اب نہ ویڈیو کو کاٹنا، نہ سکپ کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ وظائف لے کے آتا ہوں جو واقعی فائدہ مند ہیں تو خدا را ویڈیو سکپ یا کاٹنے سے اگر کوئی بات مس ہو گئی نا، تو آج 10 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ کی کوئی ایک بات وظیفے سے چھوٹ گئی، آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے ویڈیو آنے تک دیکھیے گا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا تو فوراً بغیر کسی سے بات کیے، بغیر ادھر ادھر دیکھے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے گھر ہو گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری مانگ لو، شادی مانگ لو، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے نا نیت کی جا سکتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں آج رب کریم سے اتنا مانگو کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش، بڑے سے بڑے مقصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر ابھی مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے نا تو میرے بھائیوں تو آج ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، مل کے رہے گا۔ مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو دل میں آئے گا نا، جو مانگو گے مل جائے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور پہلے نمبر پر یعنی جو آج پہلا کام جو کرنا ہے نا، وہ غور اور توجہ سے سنیے۔ 10 شعبان قبولیت کی گھڑیاں، 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے نا، وہ رب کعبہ اور رب کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے۔
جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے نا، پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے بھائیو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 10 شعبان کا خاص الخاص عمل ہے، یہ وجود رکھتا ہے، یہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، اور جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا نا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں یا اللہ یا محمد کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور جب رب کو رب کے محبوب کے نام کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے نا، رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں، دنیا کی کون سی طاقت اس بندے سے کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہے، یا آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی، رب کا محبوب راضی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا، آسمان سے فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو لے کر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر نہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ رب کو راضی اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کا راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ہر کوئی خزانے لوٹے گا، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی آپ سے اوپر جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے ہو۔ کوئی بھی اپنے سے اوپر کامیاب ہوتا کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا یقین ہے کہ کامیابی رب کی طرف سے ہے، رزق و دولت رب کی طرف سے ہے۔ جب دینا رب نے ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہ ہو؟ آپ سب پڑھیے، تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام بزرگ، یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، اور انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ملے گا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، میرے دل کو سکون ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے حق ادا کیا ہے، امت مسلمہ کو کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج 10 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج یہ 3 کام کر لینا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، نہ توجہ کیجیے گا، یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 شعبان ہے، یہ وظیفہ جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے نا، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیا پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا ہوگا، لیکن تیسرے کلمے کے کمالات، تیسرے کلمے کے معجزات، تیسرے کلمے کی عظمت کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، آسمان اور زمین بنائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفے میں پیش کی، اور تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تحفہ جو نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا کیا آج تیسرے کلمے میں موجود ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک۔ تیسرا کلمہ 10 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے کلمے کو پڑھتے دوران اگر کوئی ایسی حاجت ہے نا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ کبھی بھی پورا ہو نہیں سکتا، آج اس حاجت کو لے کے بیٹھنا۔ کوئی چھوٹی موٹی حاجت نہ رکھنا۔ آج رب کریم سے لاکھوں کروڑوں نہ مانگنا۔ آج 800 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دے کے اٹھائے گا۔ اگر میرا بس چلے اس عمل کی عظمت بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کے مصلی میں بٹھاؤں اور کہوں کہ میرے بھائیوں آج موقع ہے، پھر نہ ملے گا۔ آج 10 شعبان جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے ہیں، 1 منٹ میں عمل مکمل ہو جائے گا۔
ہر دعا قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ تو جو کیجیے گا آپ نے کیسے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 10 کا مطلب ہے 10 بار ہو، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، لیکن 10 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے وظیفے کا آغاز درود پاک پڑھ کے کرنا ہے، مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی مقصد کو ذہن میں رکھ کے مکمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے پڑھ لیا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران حاجت کو مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو بھی حاجت ہے نا، جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے وہ مل کے رہے گا۔ اور تیسرا وظیفہ جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ رب کریم کی ایک آیت ہے، ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے وظیفے کو، جس کے اعمال کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، اور اس کے کمالات کو، کرشمات کو آپ نے بہت بار دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کو 10 شعبان جمعۃ المبارک کا خاص الخاص عمل کہا جاتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ 3 اعمال ہیں، آپ دیکھیے گا 1 منٹ کے اندر یہ تینوں اعمال پڑھ لیے جائیں گے۔ آپ نے آج یعنی 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال، 3 کام لازمی کرنے ہیں، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا نہ مقدر ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی کہے کہ آپ اپنی مرضی کا نصیب، آپ اپنی مرضی کی تقدیر لکھنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ اپنی من چاہی مرادیں جو بھی مانگو گے نا، مل کے رہے گا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے تیسرے نمبر پر نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے سے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، جسے پڑھنے سے نا آسمانوں اور زمینوں کا رزق منہ کھول دیتا ہے، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ عظمت والا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ میرا بس چلتا، میں ایک ایک بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بزرگ کو، بھائی کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ عمل کر لو، آج نہ یہ 3 کام کرو گے تو کب کرو گے؟ خدارا در در کی ٹھوکروں سے، غربت سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے، صرف اور صرف کتنی بار؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک ایک چیز آپ نے غور کی ہوگی، کوئی فضول بات نہیں کی۔ ایک ایک چیز بچوں کی طرح اس لیے سمجھائی ہے تاکہ کسی بہن بھائی سے، کسی بیٹی سے، بزرگ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ آج غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آج غلطی کی تو پورے سال پہ بات پڑے گی۔ آج 1 منٹ کے وظیفے کی دوری پڑھنا آپ کی کامیابی ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنے انداز میں پڑھیے، اور 11 بار پڑھتے دوران پھر میری وہی بات، آپ نے یہ 3 اعمال پڑھتے دوران دل ہی دل میں نا اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ قرض دار ہیں، قرض سے ادائیگی کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے نا، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں نا، مانگ لو۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھتے ہی آخر میں آپ نے ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہی جو دعا ہے نا، یہ اس پورے وظیفے کا نچوڑ ہے، اور یہ وہ دعا ہے جسے پڑھ کے آپ اللہ پاک کی ذات سے گھر، دولت، گاڑی یا رشتوں کی بندش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، آپ نے یہ پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟
لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ پھر سماعت فرما لے، بہت آسان سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، میں نے پہلے کہا ویڈیو سکپ کرو گے، کوئی بات چھوٹ گئی نا تو پھر نہ کہنا کہ گارنٹی تو بہت دی، عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ ویڈیو پوری دیکھو گے، گارنٹی میری ہے، یہ 3 کام آپ کی نسلوں کو رنگ دیں گے۔ آج 10 شعبان جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے نا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے ہر فرد کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔